ریگستان پیاس اور سختی کی علامت ہوتا ہے۔ پہاڑ اور چٹانیں بلند عظمت اور شان و شوکت کا اظہار کرتی ہیں۔ ریگستانی اور پہاڑی علاقوں کی آغوش میں پلنے والوں کی ذات میں بھی یہ سختی اور بلندی فطری طور پر شامل ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے ہی تھے، سخت مزاج، جفاکش۔ والد کی سختی اور کڑی نگرانی نے انہیں اپنے علاقے کا سب سے بڑا بہادر بنا دیا۔ انہوں نے تلوار چلانے میں مہارت حاصل کی، گھڑ سواری میں کمال تک پہنچے اور فن سپاہگری میں بھی ایک نام پایا۔ کشتی کے فن میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ چوٹی کے پہلوان ان کے ہاتھوں شکست کی ذلت اٹھا چکے تھے۔ اس دور کے چند پڑھے لکھے افراد میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ فصاحت و بلاغت میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ ان کی بات، ان کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتے تھے۔ جب دعوت حق ان کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح ڈٹ کر اس کی مخالفت کی، لیکن جس طرح محبت کے ساتھ ساتھ نفرت کا بھی اپنا ایک رشتہ اور تعلق ہوتا ہے، اسی طرح مخالفت نے بھی ان کا تعلق اس ذات سے جوڑ دیا جو حق کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ آزمائش اور کشمکش کا یہ دور زیادہ طویل نہیں تھا۔ خود ان کا دل گواہی دینے لگا تھا کہ وہ سچے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ چنانچہ انہوں نے اس دعوت اور پکار پر لبیک کہہ دیا۔ خطے کے سب سے بہادر آدمی نے سچائی کا راستہ اختیار کیا۔ جرات اور عظمت کی ایک نئی داستان نے جنم لے لیا۔ اپنے سچ اور حق کو چھپانے والے سرعام سب کے سامنے توحید کا اقرار کرنے لگے۔ ان کی شخصیت نے کمزوروں کو طاقتور کر دیا اور سچائی کا پیغام تیزی سے پھیلنے لگا۔ مخالفوں کے غرور کے بت ان کے سامنے پاش پاش ہونے لگے اور بالآخر حق نے نہ صرف اس خطے بلکہ ارد گرد کے علاقوں پر بھی غلبہ پا لیا۔ وہ زاہد و تقویٰ میں بے مثال تھے۔ حکمت و دانائی ان کا بس تھی۔ جب ان پر امارت کا بوجھ پڑا تو انہوں نے بڑے احسن طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ اس کے دور میں سلطنت کی حدیں دور دور تک پھیل گئیں اور انہوں نے سلطنت کا انتظام بہت جدید پیمانے پر کیا۔ وہ رعایا پر بہت شفیق اور مہربان تھے۔ غریبوں اور ناداروں کی امداد کے لیے انہوں نے بیت المال قائم کیا۔ اپنے پورے دور میں انہوں نے دنیا کو عدل و انصاف کا بہترین نمونہ دکھایا۔ ملک میں رفع عامہ کے بے شمار کام کیے۔ انہوں نے اصلاحات کے حوالے سے نئے نئے رجحانات قائم کیے، ایسے رجحانات جن کی آج تک پیروی کی جاتی ہے اور اسی بنا پر انہیں رجحان ساز شخصیت قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کتاب ان کی شخصیت، کردار اور انداز حکمرانی کی بہترین تصویر پیش کرتی ہے۔ آج ہم جن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہ اور کوئی نہیں بلکہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، چاروں طرف تاریکی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سردی کا موسم تھا، لوگ اپنے اپنے بستروں میں دب کے نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ گلیاں اور بازار یوں سنسان پڑے تھے جیسے وہاں سے کبھی کسی انسان کا گزر ہی نہ ہوا ہو۔ ایسے میں اچانک دو سائے نمودار ہوئے۔ وہ تیز رفتاری سے چل رہے تھے، لیکن چلتے ہوئے بھی وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بے نیاز نہیں تھے۔ وہ بہت دھیان اور غور سے کچھ سننے اور دیکھنے کی کوشش میں تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں کسی خاص چیز کو سننے یا دیکھنے کی خواہش ہے۔ چلتے چلتے وہ دونوں اچانک رک گئے۔ انہیں آبادی سے کچھ دور آگ کی روشنی نظر آئی۔ لگتا ہے سردی اور رات کی وجہ سے یہاں کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ جی میرے آقا، شاید یہ قافلہ ہی ہے، دوسرے سائے نے جو کہ خادم تھا ادب کے ساتھ جواب دیا۔ تب آقا نے کہا، چلو میرے ساتھ، شاید قافلے والوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے، لیکن وہاں منظر ہی کچھ اور تھا۔ نہ قافلہ تھا اور نہ قافلے کا کچھ سامان۔ ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ آگ پر ایک ہنڈیا رکھی ہوئی تھی، جبکہ بچے بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آقا نے بڑے نرم اور احترام آمیز لہجے میں کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس عورت نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا نے پوچھا، معزز خاتون کیا بات ہے؟ عورت نے جواب دیا، رات اور سردی نے آن گھیرا ہے۔ عورت کے اس جواب سے ان کا دل مطمئن نہ ہوا۔ پھر دریافت کیا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے قدرے ہچکچا کر بتایا کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو پھر ہنڈیا میں کیا ہے؟ انہیں کھلا دو، آقا نے کہا۔ عورت بولی، ہنڈیا میں تو محض پانی ہے،
میں تو ان کو اسی طرح دلاسا دے کر چپ کروانے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ تھک کر یہ خود ہی سو جائیں۔ آقا کا دل یہ سن کر دہک سے رہ گیا۔ بچوں کے آنسو ان کے دل میں چھید کیے جا رہے تھے۔ وہ اپنے خادم سے بولے، میرے ساتھ چلو۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں آٹا اور کھانے پینے کا دوسرا سامان ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ آقا نے آٹے کی ایک بوری نکالی اور کچھ چربی اور گوشت نکال کر خادم سے کہا، یہ سب مجھے اٹھا دو۔ خادم نے حیرانی سے آقا کی طرف دیکھا۔ اس کے ہوتے ہوئے آقا بوجھ اٹھائیں؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، آقا یہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا، نہیں، بالکل نہیں۔ کیا قیامت کے روز میرے گناہوں کا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ اتنا سنتے ہی خادم نے حکم کی تعمیل کی اور سامان آقا کے کندھوں پر رکھ دیا۔ اس کے بعد دونوں پھر تیز تیز قدموں سے چلنے لگے۔ جب وہ یہ سامان لیے اس عورت کے پاس پہنچے تو عورت شدید حیران ہوئی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ رات کے اس پہر اتنی سردی میں کوئی ان کے ایسے بھی کام آ سکتا ہے۔ آقا نے اپنے کندھوں سے سامان اتارا اور کہا، تم آٹا گوندو، میں آگ کو دوبارہ جلانے کا انتظام کرتا ہوں۔ ان کی نظریں بجھتی ہوئی آگ پر تھیں۔ ہنڈیاں کے نیچے لکڑیاں رکھ کر وہ اپنے منہ سے پھونکے مارنے لگے۔ دھواں ان کی آنکھوں میں گھس رہا تھا لیکن وہ آگ جلانے میں لگے رہے۔ غرض آقا نے کھانا تیار کرنے میں اس عورت کی پوری طرح مدد کی۔ کھانا پکنے کے بعد بچوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانے کا باقی سامان ان کے پاس چھوڑ کر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تب اس عورت نے کہا، جزاک اللہ خیر، امیر المومنین سے زیادہ تم عمارت کے مستحق ہو۔ آقا نے کہا، تم جب امیر المومنین کے پاس آؤ گی تو میں انشاءاللہ وہاں ملوں گا۔ اتنا کہہ کر آقا اپنے خادم کے ساتھ وہیں کچھ دور بیٹھ گئے۔ خادم نے کہا، آقا یہ آپ کی شان نہیں، یعنی یوں زمین پر اس طرح بیٹھ کر ان کو دیکھنا مناسب نہیں۔ لیکن آقا نے کوئی جواب نہ دیا۔ چنانچہ خادم بھی خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ بچے کھانا کھانے کے بعد اب شرارتیں کر رہے تھے۔ یوں ہی ہنستے کھیلتے وہ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ تب آقا نے اپنے خادم سے کہا، تمہیں پتا ہے میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ یعنی میں یہاں کیوں بیٹھ گیا تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں میرے آقا۔ آقا نے کہا، میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں انہیں ہنستے ہوئے دیکھنے سے پہلے چلا جاؤں۔ جب وہ ہنسنے لگے تو میری طبیعت خوش ہو گئی۔ اتنا کہہ کر وہ خادم کو لیے واپسی کے راستے پر چل پڑے۔ آپ اس واقعے سے یقیناً یہ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ یہ آقا اور غلام کون تھے۔ جی ہاں، یہ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خادم اسلم تھے، جو رات کو لوگوں کے حالات جاننے کے لیے گشت پر نکلے تھے۔